بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن حمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی بندہ نوازی فرمایا اور مجھے اور آپ کو جمعہ کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور اپنی چوکھٹ پہ بلایا. یقین جانے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعہ کی سعادتوں میں ہمیں کیوں بلایا، اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بلایا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ انعامات سے نوازنا تھا. اللہ نے ہمیں کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، لینے کے لیے نہیں بلایا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو میرے گھر میں آیا، میری چوکھٹ پہ آیا، میری دربار میں آیا تو کیوں آیا؟ اس لیے کہ تو مجھ سے التجا کر کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا طلب کرنا چاہتا ہے تو طلب کر. میری جب تک عطا ختم نہیں ہوتی تیری مانگ ختم نہیں ہونا چاہیے. کیا مانگنا چاہتا میرے بندے؟ مانگ. میں نے تجھے دینے کے لیے بنایا، میں نے تجھے دینے کے لیے میں نے یہاں پر بلایا ہوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ بے نواز، اتنی انسانیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتوں سے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، پھر بھی انسان اللہ کا ناشکر ہے، ناشکری اور ناقدری کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے کائنات کو بنایا، کائنات عالم کے اندر ساری مخلوقات کو بنایا. کل 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ بنایا. 18,000 مخلوقات کے اندر کیا ہے؟ نباتات بھی ہے، جمادات بھی ہے، حیوانات بھی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سمندرات بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا. زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے. آسمان کے اوپر کی سارے ساتواں آسمان بھی اللہ کی مخلوق، آسمانوں کے اوپر کی مخلوق بھی اللہ کی مخلوق ہے. چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، تارے بھی اللہ کی مخلوق ہے، ستارے سیارے بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، سمندرات بھی اللہ کی مخلوق، سمندر کے اندر کی مخلوقات بھی اللہ کی مخلوق، اور زمین کی مخلوق، زمین کے اندر کی مخلوقات بھی اللہ کی مخلوق. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کل السماوات کو بنایا اور اس کے اندر 18,000 مخلوقات کو بنایا. جانور بھی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب زمین کے اوپر مابعوث کیا گیا، زمین پہ اتارا گیا جنت پہ، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جب نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہے کہ تری میں جب نظر پڑی تو مچھلی پہ نظر پڑی. تری، تازی جگہ، پانی کی جگہ جب نظر پڑی تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دنیا کے اندر جو مخلوق بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی کو بنایا. اس کے بعد ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے خشکی کے اوپر نظر ڈالی، یعنی زمین کے اوپر نظر ڈالی تو دیکھتے کیا ہے کہ ٹڈی کے اوپر نظر پڑی. تو بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوقات کو بنایا زمین کے اوپر تو ایک تو مچھلی کو بنایا، دوسرا ٹڈی کو بنایا. ٹڈی وہ چیز ہے جو جڑوں کو کھود دیتی ہے. اس کا انشاءاللہ تعالیٰ واقعہ میں بعد میں بیان کروں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان مخلوقات کو بنایا.
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میری نعمت کا شکر ادا کر کہ میں نے ایسی ایسی نعمتیں بنایا، 18,000 مخلوقات کو بنایا، اور 18,000 مخلوقات کو جینے کے لیے میں نے اس کو پالنے کے لیے میں نے اس کے لیے غذا کو بھی بنایا۔ ماں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جو رحم میں جو غذا پہنچایا، جو روٹی پہنچایا، کون پہنچا سکتا؟ ماں کے پیٹ میں جب انسان پل رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے میرے بندے تو کتنا ناشکرا ہے، کتنا ناقدرا ہے کہ تو وقت آتا ہے تو میری ناشکری پہ اتر جاتا ہے، اور وقت آتا ہے تو ناقدری کرتا ہے۔ اِنَّ حَمَلَهُ الْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تو کتنا ظالم بھی ہے، کتنا جاہل بھی ہے۔ جب وقت آتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے، جب وقت آتا ہے تو اپنے نفس پہ ظلم کرنے لگتا ہے، ظلم پہ بھی اتر جاتا ہے اور جہالت پہ اتر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 18,000 مخلوقات کو دنیا کے اندر بنایا، اور مخلوقات کو بنایا تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات جب تو ماں کے پیٹ میں پل رہا تھا تو ماں کے پیٹ میں میں نے تجھے کیسے روزی پہنچا؟ کوئی مخلوق روزی پہنچا نہیں سکتی، تیرے ماں باپ بھی روزی نہیں پہنچا سکتے، تیرے خاندان بھی روزی نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تیری ماں کے پیٹ میں جو تجھے پالا ہوں، کیسے پالا؟ میں نے تیرے ماں کے 3 پیٹ کے اندھیروں میں پالا، ماں کے 3 پیٹ کے اندھیرے میں تجھے پالا۔ ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اس میں بھی تجھے پالا، اس میں بھی میں نے تیری حفاظت کیا، اس میں بھی میں نے تجھے غذا پہنچایا، اور ماں کے پیٹ کے رحم کے اندر کے اندھیرے میں تجھے پالا، اس کے اندر بھی پالا، اور میں نے تجھے بن رہا تھا۔ تیری ماں کچھ کھاتی تھی تو میں تجھے بناتا رہتا تھا، تیری ماں سیب کھاتی تھی تو تیرے آنکھیں بناتا تھا، تیری ماں کچھ اور وہ گوشت کھاتی تھی تو میں تیرا جسم بناتا تھا، تیری ماں اور کچھ کھاتی تھی تو میں تیرے سارے جسم کو بناتے رہتا تھا۔ تو میں نے تیرے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں پالا، ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک تو ماں کے رحم کا اندھیرا، اس میں بھی میں نے تجھے روزی پہنچایا، غذا پہنچایا، ہر چیز کو میں نے تیری سہولت رکھ کے میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تجھے ماں کے پیٹ میں تجھے بنایا۔ اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک تو ماں کے رحم کے اندھیرے میں پالا، روٹی روزی پہنچا، پھر فرماتے کہ میں نے تیری ماں کے رحم کے جھلی کے اندر تجھے پالا۔ جو پیٹ کے اندر جو جھلی ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ اس جھلی کے اندر پال کے بھی تجھے روزی پہنچا، تو اس کے بعد بھی اب تو جو میری ناشکری اور ناقدری کرتا دنیا میں آنے کے بعد، اب یہ بتا کہ میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں پہنچایا، کیسی تھی روزی؟ کیسی تھی؟ پاک تھی؟ نہیں، ناپاک تھی تیری روزی۔ تیری ماں کے پیٹ میں جو تو رحم میں تو کس نطفے سے پیدا ہوا؟ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا۔ وہ اچھلتا پانی کیا تھا؟ سلب والترائب۔ سلب کہتے ہیں عربی میں سینے کو، ترائب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو۔ ریڑھ کی ہڈی اور سینے سے نکلتا ہوا جو فلٹر ہو کے جمع ہوا غلیظ پانی سے میں تجھے پیدا کیا، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ میں نے کیسے پہنچایا؟ جو روٹی روزی پہنچا تیرے ماں کے پیٹ میں جو کیا تھی؟ کیسی غذا تھی؟ نجس تھی، پلید تھی، غلیظ تھی، ناپاک تھی، حرام تھی، نہ جانے کیسی تھی۔ میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں جو غذا پہنچا ناپاکی سے بچایا، نجاست سے بچایا، غلاظت سے بچایا، حرام چیز سے بچایا، اس لیے بچایا کہ دنیا میں آ کے تو میری عبادت کرے گا، ورنہ تو ایک اچھلتے ہوئے غلیظ پانی سے پیدا ہوا۔ ایک مرد کے اچھلتے ہوئے سینے اور ریڑھ کی ہڈی سے جو غلیظ پانی خون کو فلٹر کر کے صاف ہوتا، اس پانی کے اس نطفے سے میں تجھے غلیظ جو جمع ہوتا اس مڈی سے تجھے پیدا کیا، اچھلتے ہوئے غلیظ پانی سے پیدا کیا میں تجھے۔ اب دنیا میں آ کر پھر میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں جو روٹی روزی تھی غلیظ تھی، میں نے ناپاکی سے بچایا، غلاظت سے بچایا، ناپاک چیزوں سے بچایا، حرام چیزوں سے بچایا، اس لیے بچایا کہ دنیا میں آ کے میرا بندہ عبادت کرے گا، میرا کلام الہی پڑھے گا، میری وحدانیت کو جانے گا اور ایمان والا بنے گا اور ایمان کی زندگی گزارے گا۔ اب تو دنیا میں آ کر میں تو تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نجاست سے بچایا، غلاظت سے بچایا، ناپاک چیزوں سے بچایا، حرام چیزوں سے بچایا، اس لیے بچایا کہ پاک صاف ہو کے تو دنیا میں آ کے میری عبادت کرے گا۔ اب دنیا میں آ کے تو غلط بات کر کر، حرام کھا کر، جھوٹ بول کر اپنی زبان کو پلید کرتا تو کر لے تیری مرضی، اپنی زبان کو غلیظ کرتا تو کر لے تیری مرضی۔
میں تو اس کا حساب لوں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں تیرے ذرے خیر کا حساب لوں گا اور ذرے شر کا بھی حساب لوں گا. تو دنیا میں انسان کیا جہالت پہ اتر آتا ہے، ہر معاملے کے اندر جہالت کرتا، ہر معاملے کے اندر فخر کرتا، ہر معاملے کے اوپر اپنے آپ کو اوپر رہنا چاہتا، جہالت برت کے کہ اپنے آپ کو لوگوں پہ قابو پانا چاہتا کہ میں بڑا ہوں. میری سنو، انسان یہ فخر زندگی گزارتا کہ فخر کی زندگی گزارتا کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے ڈر کے رہے. اللہ تعالیٰ اتقوا ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتا تم مجھ سے ڈر کہ میں نے تجھے بنایا، مخلوق کو بنایا، 18,000 مخلوقات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سیاروں کو بنایا، کل 18,000 مخلوقات کو بنایا. اب تو کس سے ڈرتا؟ تو بندے سے ہرگز نہیں ڈر، کیونکہ جتنے بھی دنیا کے اندر مخلوقات سب کو ختم کرنے والا ہے، سب کو ختم کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو ڈرا تو مجھ سے ڈر، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈر، تیرے رب سے تو ڈر. یہ دنیا کے بھوچال آتے رہتے اور چلے جاتے. دنیا کے اندر ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اچھے بھی ہے، برے بھی ہے. اچھے کی تمیزی بھی نہیں جانتے، برے کو بھی نہیں پہچانتے، لیکن اپنے رتبے کو اپنا ابھارنے کے لیے کچھ اور کہہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے بہتر ہے کہ دنیا میں جب جی رہے تم خاموشی کے ساتھ جیو. حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پہنچے اور فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من نجات، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ اب نجات دنیا کے اندر پریشانیاں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی پریشانیاں بھی ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد کی بھی پریشانیاں ہوتی ہے، زندگی کے اندر کی بھی پریشانی ہوتی ہے. مگر اس میں یہ نہیں بتائے کہ دنیا کے اندر جو پریشانی ہے اس کے اندر نجات کیا ہے، یہ نہیں بتائے. بلکہ عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عام سوال تھا کہ من نجات، بتاؤ نجات کس میں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عتبہ بن عامر خاموشی اختیار کرو، اپنے زبان پہ تالا لگاؤ. زبان پہ تالا لگانے کا مقصد کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرو، ہر معاملے میں خاموشی. خاموشی کے معنی کیا ہے؟ اتنا خاموش رہو کہ دنیا چاہے تمہیں کچھ بھی کہے، گالی دیے، گلوچ کرے یا آپ کو کچھ بھی ستانے کی کوشش کرے، اس میں ایک ہی جواب ہے خاموشی. خاموشی کا جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر وار کرنا ہے. خاموشی جاہل کے اوپر وار کرنے کا نتیجہ ہے. تو خاموشی اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم خاموش نہ بیٹھو گے، تم بھی جہالت پہ اتر جاؤ گے تو تم ایک دن مرنا ہے. مرنے کے بعد دیکھتے کیا یہی جہالت تمہیں جہنم کے میدان میں رکھ دے گی، یہی جہالت تمہاری جہنم کے میدان میں ڈھکل دے گی، یہی جہالت تمہیں جہنم میں ڈھکل دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرو. لیکن آج انسان ہر معاملے میں آ کے تکرار و بحث کرنا چاہتے ہیں. ہر معاملے میں دنیا کے اندر یا کسی دین کے معاملے کے اندر ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ ابھرنا چاہتا ہے کہ معاملے کے اندر بڑھانا چاہتا ہے. لیکن خاموشی اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تم سے کوئی الٹا سیدھا سوال بھی کر دے تو خاموش رہو. خاموشی دیکھتے کیا ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو. تو فرمایا کہ خاموشی سے کیا مراد؟ تو خاموشی اختیار کرنے سے 60 سال سے بہتر عبادت کا ثواب. دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ابو امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے. آپ کو ایک شخص ملا اور آپ کے سامنے کھڑا اور بکواس کرنے لگا، اناج سوال بکنے لگا، یہاں تک کہ آپ کو گالی گلوچ بھی کرنے لگا. حضرت امام عبد الحنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، وہ پیچھے جا رہا ہے اور گالی گلوچ کرتے رہ رہا، گالی اتنی دے رہا. حضرت امام ابو حنیفہ سن رہے یہ شخص گالی دیتے جا رہا، بیچ میں آتے جا رہا، اور حضرت امام حنیفہ آگے بڑھتے جا رہے.
وہ شخص خاموش نہیں، بولتے جا رہا بولتے جا رہا بولتے جا رہا، اتنے گالی گلوچ کر رہا، لیکن حضرت امام حنیفہ اتنے بڑے دنیا کے ماہر عالم آواز نہیں کرے، خاموش چل رہے۔ چلتے 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 کیا ہے کہ ایک بستی آنے لگی تو وہاں پر خاموش کھڑے گئے، تو جو گالی گلوچ کر رہا تھا وہ شخص آ کے کہہ رہا کہ امام ابو حنیفہ کیا معاملہ ہے کہ تم کیوں خاموش بیٹھے، ادھر کیوں رکے؟ تو فرمائے اے شخص میں اس لیے رکا ہوں کہ اس بستی میں میرے کچھ شاگرد ہے، میرے اس بستی میں شاگرد رہتے ہیں، تو جو کچھ بولنا چاہتا میں کھڑا ہوں، تو بولتے جا، گالی گلوچ کرتے جا، میں سنتا کھڑوں گا سنتا کھڑوں گا، تو بولتے جا گالی جتنی دینا چاہتا ہے دے لے۔ اگر تو بستی کے لوگ میرے شاگرد آ جائیں گے، اگر تیری بات کو سن لیں گے تو تیری پٹائی کر دیں گے، اس لیے میں یہاں پر جتنی دیر چاہے تو کتنے گالیاں دیتا دے لے، تو کتنی بکواس کرتا کر دے، کتنا چلاتا چلا لے، میں خاموش سنتا رہوں گا۔ اگر بستی میں چلے جاؤں گا تو ایسے ہی بستی میں میرے پیچھے آئے گا تو میرے شاگرد سن کے تیری پٹائی کر دیں گے، لہذا اب جو کچھ بولنا ہے بول لے، میں خاموشی اختیار کروں گا۔ تو خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو انسان بہتان لگاتا، تہمت لگاتا، غیبت کرتا، یہ غیبت کیا ہے؟ کیا خاموشی ہے؟ نہیں، کسی کے بارے میں اناشناس بکنا، یہ کیا ہے؟ جہنم کے دلدل تک جانا ہے، جہنم میں پہنچنا ہے۔ اگر کسی کے اوپر اگر کسی کا پتہ نہ چلے، اگر کوئی گواہ نہیں رہے، اگر اس کے بارے میں اناشناس بول دیا تو کیا ہوگا؟ بہتان لگا دیا، تو بتاؤ کہ جنتی ہو گیا جہنمی ہوگا، مسلمان ہو کر بھی جہنمی ہوگا، ایمان والا ہو کے بھی جہنم ہوگا۔ لہذا غیبتوں سے بچو اور لوگوں کے بارے میں اناش شناس بکنے سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاموشی بہتر ہے، 60 سال کی عبادتوں سے بہتر خاموشی ہے۔ تو انسان آج ایک دوسرے کے خانہ ٹٹولنے میں رہتا، لیکن اپنے گرے بام میں جھانک کے نہیں دیکھتا کہ اگر میں گنہگار ہوں، ہم ایک کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو 3 انگلیاں ہمارے طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے مثال بنا کے دے دیے کہ تو ایک طرف اس کی انگلی اٹھا رہا، تیرے طرف 3 انگلیاں ہیں، لیکن 3 گنا تو اس سے زیادہ گنہگار ہے۔ ہم اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے اعمال کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیتیں دے دی کہ پہچان لو، اپنے گریباں میں سر ڈال کے دیکھ لو کہ ہم کتنے گنہگار ہیں۔ دیکھتے کیا ہے، حضرت امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک عورت تھی، وہاں پر دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، تو اس عورت کو بلایا گیا تو وہ عورت کو غسل دینے لگی، وہ عورت غسل دینے لگی۔ دیکھتے کیا ہے کہ غسل دیتے دیتے اس عورت کو، اس عورتوں میں کہنے لگی، غسل دے رہی تھی، دیتے دیتے کہنے لگی کہ یہ عورت کے تعلقات دوسرے غیر مرد سے تعلق ہے، اس کے ناجائز تعلق ہے، یہ کہہ دی۔ دیکھتے کیا ہے کہ غسل دے رہی تھی، دیتے دیتے غیبت کر رہی تھی، لوگوں سے شکایت کر رہی تھی عورتوں سے۔ دیکھتے کیا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کے ران سے چپک گیا، جو مرحوم تھی، مرحوم لاش سے اس کے ران کو ہاتھ چپک گیا۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ نکالنے کو جا رہی، نکل نہیں رہا، نکالنے کی کوشش میں لگی، نکل نہیں رہا۔ دیکھتے کیا ہے کہ سارے عورتوں کا جمع غسیل ہوا، جمع ہو گئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ عورت کا ہاتھ جو غاسل ہے، غسل دے رہی ہے، اس کا ہاتھ اس عورت کے ران سے چپک گیا، نہیں نکل رہا۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ لوگوں نے کہا جو غسل دے رہی، کوئی بات نہیں، آسانی کا معاملہ ہے، آسانی کا مسئلہ ہے، اس کا ران کا گوشت کاٹ دو تھوڑا سا، اس مردے کا گوشت ران کا کاٹ دو، اس کا ہاتھ نکل جائے گا، ظاہر بات ہے ہاتھ نکل جائے گا۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے، جو مردے کے لوگ تھے، رشتہ دار، قبیلے والے، کہہ رہے خبردار، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس جو غسل دینے والی کا ہاتھ کاٹ دو، مگر ہمارے مردے کا جسم کا گوشت نہیں کاٹنا، ران کا گوشت نہیں کاٹنا، یہ غسال کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب دونوں میں آپس میں مباحثہ ہونے لگا، پریشان ہوگا۔ دیکھتے کیا ہے کہ دیکھتے کیا ہے کہ حضرت امام مالک کے پاس یہ بات پہنچی، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بات یہ پہنچی تو کہنے کیا ہے، ایسا سا معاملہ ہوا کہ عورت نے غسل دیتے دیتے کچھ بات کہی اور دیکھتے کیا ہے اس کا ہاتھ ران سے چپک گیا۔
حضرت امام مالک رحمت اللہ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ میں اس عورت سے پردے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو غسل دے رہی ہے، تو ٹھیک ہے، تو بلایا گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پہنچے، غسل جو غاسل تھی، غسال تھی، غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ تو چپکا ہوا ہے مردے کے ران سے، اب ہاتھ تو نہیں نکل رہا، پھر پردے میں کہے کہ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، پردہ لگایا گیا۔ حضرت امام حنیفہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ بیٹھے اور آپس میں پردے کے اندر سے بات کرنے لگے، اے بتاؤ عورت، تم نے غسل دیتے دیتے کچھ بات کہی؟ تو میں نے تو کچھ نہیں، ایک بات کہی تھی۔ تم نے کیا؟ بتاؤ کہ اس غسل دینے والے کو کہنے لگے حضرت امام مالک جو جس کو غسل دے رہے تم اس کے بارے میں کچھ کہا؟ تو کہنے لگی جو غسل دینے والی ہے، ہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ میں نے ایک بات کہی۔ تو کہے کیا کہی؟ کہ میں نے کہا کہ عورت کا دوسرے غیر مرد سے تعلق ہے، میں نے یہ بات کہی کہ میرا ہاتھ ران سے چپک گیا، مردے کی ران سے چپک گیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے عورت یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو کہنے لگے گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو تم نے کیسے کہا؟ تو میں نے دیکھا، عورت نے کہنے لگی میں نے دیکھا کہ ایک مرد کو یہ دیکھ کے مسکرا رہی تھی، میں نے اس بات پہ گمان کر لیا، اس بات پہ شک کر لیا، ہو سکتا ہے اس کے تعلق اس سے ناجائز تعلق ہوں گے، اسی لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ کہنے لگے تم نے غلط کیا، تم نے غیبت نہیں بلکہ اس کے اوپر بہتان لگایا، اس کی سزا ایک ہے 80 کوڑے مارا جائے گا، اگر 80 کوڑے مارا جائے تو یہ ہاتھ تمہارا نکلے گا ورنہ ہاتھ چپکی رہے گا۔ تو کوڑے کو لایا گیا اور کوڑے مار رہے ہاتھ نہیں نکل رہا، 70 ہو گئے، 75 ہو گئے، 79 ہو گئے، ایک کم 80 کوڑے ہوئے تو بھی ہاتھ نہیں چھوٹا۔ لیکن 80 کوڑا جب پڑا دیکھتے کیا ہے کہ جو غسال تھی اور غسل دے رہی تھی ہاتھ ران سے علیحدہ ہو گیا، الگ ہو گیا۔ تو 80 کوڑے مارنے کے بعد کیونکہ انسان کا سب سے بڑا گناہ بہتان لگانا ہے، غیبت کرنا ہے۔ ہم دیکھتے کیا ہے اگر اناس شناس کسی کے بارے میں بول دیتے اور کہتے کہ بس میں تو اس کے بارے میں بول دیا، اناس شناس بول دیا، میں تو غیبت کر دیا، ہوگا میرا بیڑا پاک ہوگا، خوش ہوتا نہیں۔ لیکن ایک بات رکھو تو دنیا کے اندر خوش ہے، چند لمحوں کے لیے خوش ہے، 30 سال کی زندگی میں، 40 سال کی زندگی میں، 50 سال کی زندگی میں، 60 سال 70 سال کی زندگی میں خوش ہے، لیکن تیری زندگی کا ایک ایک دن ہوگا بڑا خطرناک ہوگا، تو خبر والا دن ہوگا، حشر والا دن ہوگا۔ اس دن سے پناہ مانگو کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ غیبت کرنے سے بچے، چغلی کرنے سے بچے، بہتان لگانے سے بچے، اور کسی کو اناس شناس بچنے کی کوشش کرے اور اللہ سے جڑے رہنے کی کوشش کرے ہر آن میں، ہر لمحے میں، اور اللہ کا سہارا، اللہ سے مدد مانگنے کی کوشش کیے۔ اگر ہمارے بارے میں کوئی غیبت بھی کر رہا، اناس شناس بک رہا ہے اور کوئی غصہ کر رہا ہے تو خاموش بجائے بس اللہ کو کہے اللہ تو حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، ہر آن میں، ہر لمحے میں، ہر حال میں اس کی نظر ہے۔ انسان دنیا کی نظر سے بچ سکتا، چوری کرتا پولیس کی نظر سے بچ سکتا، حرام کھا سکتا دنیا کی نظر سے بچ سکتا، سود کھا سکتا دنیا کی نظر سے بچ سکتا، ڈاکہ ڈال سکتا دنیا کی نظر سے بچ سکتا، زنا کر سکتا دنیا کی نظروں سے بچ سکتا، لیکن اللہ کی نظر سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ تم یہ دیکھو کہ حاضر ناظر ہے تو اللہ کی نظر ہم پہ ہے، اللہ ہمیں ہر آن میں، ہر لمحے میں، چاہے تم سمندر میں چلے جائے، زمین کے اندر دھسا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے زمین کے اندر بھی تمہارے اوپر نظر ڈالا ہوا ہے، اور دیکھتے کیا سمندر کے اندر بھی ڈوب جائے تو اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر بھی تمہارے اوپر نظر ڈالا ہوا ہے۔ ہر آن میں، ہر لمحے میں اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں تیری سازشوں کو بھی خوب جانتا ہوں، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اعمال کا دار و مدار اپنے نیتوں پہ، انسان جیسی نیت کرے گا ویسے اعمال بنیں گے، جیسے اعمال بنیں گے ویسے اس کی جزا بھی ہوگی، جیسے اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو جزا ہوگی، برے اعمال ہوگی تو اللہ کی طرف سے سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیتے ان عذابک لشدید، اے بندو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا شدید ہے، میرے عذاب سے پناہ مانگو۔ میں دنیا کے حصے میں بھی رہ کے اگر تمہیں چاہتا ہوں تو دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار کر دیتا ہوں میں۔
تو میرے عذاب سے پناہ مانگو، ان عذابک لشدید، میرا عذاب بڑا سخت اور شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے کسی کو نہیں چھوڑا جو دشمنان اسلام تھے، فرعون تھا، حامان تھا، نمرود تھا، شداد تھا، ہارون تھا۔ اللہ تعالیٰ میں فرماتے میں نے ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کو سزا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھتے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی مجھ سے بچنے والا نہیں ہے دنیا کے اندر، چاہے کچھ بھی کر لے، اس کے خفیہ راز کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے میں تیرے ہر ایک خفیہ راز کو جانتا ہوں، یہاں تک کہ تیری ماں کے پیٹ میں جو پلا جا رہا تیرے پلے کے راز کو بھی میں جانتا ہوں، تیرے پلے کے راز کو جانتا ہوں، اور میں نے تجھے جو تیرے ماں کے 3 پیٹ کے اندھورے میں پالا، اس اندھوروں کے راز کو بھی جاننے والا میں۔ تو بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا؟ ہم آج دنیا میں آ کے فخر کرتے، گھمنڈ کرتے، اکرتے کہ بس دنیا میں کچھ نہیں، دنیا میں اگر بڑا ہوں تو میں، لیکن نہیں، من کان للہ وکان اللہ لہ، اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں، جو اللہ کا ہوتا اللہ اس کا ہوتا، ہم اللہ کے ہوتے نہیں تو اللہ ہمارا کیسا ہوتا؟ جب تکلیفیں آتی، مصیبتیں آتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب خوشی میں رہتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، خوشی کا دن آتا ہے، برتھ ڈے ہوتا ہے تو سالگرہ مناتے ہیں، ارے سالگرہ کیوں مناتے؟ تم سالگرہ کس خوشی میں مناتے؟ سالگرہ منانے والوں غور کر لو اس بات کی کہ تمہاری زندگی کا 1 سال ختم ہو رہا اور تم خوشی منا رہے، 1 سال زندگی کا ختم ہو رہا اور خوشی منا رہے ہیں۔ ارے نہیں، اللہ سے شکر ادا کرو، اللہ 1 سال ہمارے زندگی کا ختم کر دیا، آنے والے جو دن ہے اللہ ہمیں امن اور چین سے رکھے اور ایمان کی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ لیکن خوشیاں مناتے، جشن مناتے، بورڈر لگاتے، لاکھوں کے پیسے خرچ کرتے، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ زندگی کا 1 سال ختم ہو رہا اور اس کی سالگرہ منا رہے۔ ہمیں شرم کی بات، شرم ہے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس بات کی خوشی منا رہے۔ اللہ نے تمہیں اس دن پیدا کرا، اس دن 2 رکعت نفل نماز شکرانے ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں اس دن پیدا کیا اور آج تک زندہ رکھا، اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم جی رہے ہیں۔ اللہ اسے امن چین سے اور ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارے اندر سوچ ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنی سوچوں کو، اپنے ارادوں کو بدل کے زندگی گزار رہے ہیں، الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بتاؤ کیسے معاملے میں ہم تکلیفیں جو اللہ تبارک تعالیٰ جس سے ناراض ہو رہا ہے، تو بتاؤ کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کے اندر بھی کامیابی ہے اور یہ ہماری آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو ہم یہاں پہ بھی ناکام رہیں گے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی جو زندگی لامحدود زندگی اس کے اندر بھی ناکامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنتیں نہ پڑھے ادا کر لے۔